السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کیا میں آپ سے ایک اسلامی سوال کر سکتا ہوں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ جی بالکل بولیے۔ آپ کا نام؟ میرا نام محمد سراج۔ میرا نام محمد غفران۔ میرا نام عبدالصمد ہے۔ ماشاء اللہ، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اتر پردیش۔ اتر پردیش۔ ماشاء اللہ، ہم لوگوں سے اسلامی سوال جواب کرتے ہیں راستے میں، تاکہ لوگوں میں اسلامی اویئرنیس آئے اور عمل کرنے میں آسانی ہو۔ آج کا ہمارا سوال ہے مصافحہ کے متعلق۔ مصافحہ کے متعلق کیا جانتے ہیں، بتا سکتے ہیں کچھ؟ مصافحہ کرنا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور اس کے فضائل بھی ہیں، جیسے کہ اگر ہم صحیح طریقے سے مصافحہ کرتے ہیں تو ایک دوسرے کا دل ملتا ہے، تکبر ختم ہو جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں اس میں، اور باقی حدیثیں بھی ہیں اس کے متعلق، باقی تفصیل سے تو آپ حدیث سے معلوم کر سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی مصافحہ کرنا سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ مصافحہ کرتے تھے تو بڑی محبت اور پیار کے ساتھ کرتے تھے، اس سے آپس میں ایک دوسرے کا دل بھی ملتا ہے، اور جو مصافحہ کرتے ہیں کہ ان کے گناہ سب جھڑ جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی بالکل صحیح بتایا مولانا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مصافحے کے تعلق سے جو باتیں ہیں وہ بالکل صحیح ہیں۔ ہم نے بھی اپنے اکابرین سے یہی سنا ہے کہ جو مصافحہ کرتے ہیں محبت کے ساتھ میں، شفقت کے ساتھ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ لوگوں نے صحیح کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان۔ ہیں اس کے بارے میں مختلف احادیث ہیں، کئی جگہ پر آیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اب وہ تو تفسیر میں جائیں گے تو بہت لمبا چوڑا معاملہ بیٹھ جائے گا۔ جی، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے افتراق سے پہلے، ان کے بچھڑنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور جیسا کہ جھاڑ کے پتے جھڑتے ہیں نا، ویسے گناہ جھڑتے بول کے ہیں۔ تو میرا ایک سوال تھا، آج کل لوگ ایسا سوال کر مصافحہ کر رہے ہیں، دیکھے ہوں گے آپ، نوجوان بچے ایسا کر رہے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ بالکل غلط ہے، سنت کے خلاف ہے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہیں کیا، بتایا نہیں ہے، صحابہ نے نہیں کیا، تو ظاہر سی بات ہے وہ غلط ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، خاص طور سے اس لیے ہم مسلمان سب کے لیے، کہ جو اپنے سے بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں سے پیار محبت سے پیش میں نہ آئے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ اندازہ لگائیے جو اللہ کے نبی کے طریقے پہ نہیں ہے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو جو آدمی اس طریقے سے مصافحہ کرے یا اس طریقے سے سلام کرے، وہ سے ایسا کر لیتا ہے یا وہ سے دور سے ایسے کر کے چل دیتا ہے، وہ غلط ہے۔ اگر ہم قریب میں ہیں تو اچھے طریقے سے مصافحہ ملائے، اور طریقہ یہ ہے کہ یہ دونوں کلائیں ایک دوسرے سے مل جانی چاہیے، تاکہ اس سے ہوتا ہے کہ دل آپس میں ایک دوسرے سے مل جاتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور ایک بات میں تھوڑے دن پہلے ایک عالم کہہ رہے تھے کہ دونوں کے پاس گاڑی ہے، وہ آپس سے ایک محلے کے ہیں، جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ لوگ ہارن بجاتے ہیں، ایک ہارن بجاتا ہے دوسرا ہارن۔ تو شیخ نے کہا کہ یہ سلام نہیں ہے بلکہ یہ گاڑیوں کا سلام ہے آپس میں ایک دوسرے کا۔ تو یہ اشارہ ہو گیا، یہ سلام نہیں ہوا، یہ بس ایک دوسرے کو بتا دینا کہ ہاں تو بھی ہے اور میں بھی ہوں، باقی کچھ نہیں ہے، اور ان کو ملنا ہے، سلام کرنا ہے تو گاڑی سائڈ غیروں کا طریقہ۔ دیکھیے ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم کہیں دور ہوتے ہیں اور ایسا موقع نہیں ہوتا کہ ہم مطلب پاس میں جا کر کے مصافحہ کریں، سلام کریں زور سے، ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ مجبوری کے حالت میں کہ دور ہے، آپ اشارتاً سلام کر سکتے ہیں، لیکن وہ دور کے لیے ہے، مجبوری کے لیے ہے، پاس والوں کے لیے نہیں۔ ماشاء اللہ صحیح کہا آپ نے، جب دور آدمی رہتا نا تو اشارہ بھی کرنا چاہیے، اس سے تلفظ بھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ مسلمانوں کا سلام ہے۔ تو دوسروں کا سلام یہ ہے جیسا کہ نصارہ کا، یہود کا ایسا سلام ہے۔ تو ماشاء اللہ وہ نہیں کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔